وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب جنید رضوی صاحب، صدر جماعت رضائے مصطفیٰ شاخ قلم بولی، نوی ممبئی، مہاراشٹرا، آپ نے مجھے ایک پوسٹ بھیجی ہے اور اس کا جواب طلب کیا ہے۔ یہ پوسٹ ہندی میں ہے اور غالباً یہ پوسٹ آپ کو آج ملی ہے، ہمیں یہ پوسٹ برسوں سے مل رہی ہے اور ہمارے علماء نے اس کا بہت معقولیت سے قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیا ہے۔ شاید آپ تک وہ جواب نہیں پہنچا، ورنہ آپ یہ سوال دہراتے نہیں۔ چلیے ایک مرتبہ پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ کسی وہابی کی بنائی ہوئی پوسٹ ہے جس کو اللہ والوں سے، ان کے آستانوں سے، ان سے محبت کرنے سے بڑی سخت چڑ معلوم ہوتی ہے، تبھی اس نے اس قسم کی بکواس اس پوسٹ کے اندر کی ہے۔ اس پوسٹ کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ یہ ہے کہ قبر پرستوں، آپ کے ولی زندہ ہیں تو بتائے اس کی موت کب آئیں گی۔ بولنے والا اتنا جاہل ہے، وہ حیات بعد الممات کا قائل نہیں ہے۔ اس خبیث سے کہنا کہ جب وہ داخل اسلام ہوا تو اس نے یہ پڑھا نہیں والبعث بعد الموت، کہ ہم موت کے بعد اٹھائے جائیں گے، موت کے بعد زندگی کے سب قائل ہیں۔ اگر موت کے بعد انسان زندہ نہیں ہوتا تو قبر میں جب فرشتے سوال کرنے آتے ہیں تو وہاں بھی جواب دیتا ہے یا لیٹا پڑا رہتا ہے، لات گھونسے کھاتا رہتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے جواب دیتا ہوں گا۔ اگر انسان مر جاتا ہے، اس کو کوئی بات کا احساس نہیں ہے، تو پھر جب اسے عذاب ہوگا تو تکلیف کیسے ہوگی؟ اگر اسے ثواب ملے گا تو راحت کیسے محسوس کرے گا؟ اور خود قرآن کریم سے مرنے کے بعد کی زندگی کا ثبوت ہے۔ اللہ فرماتا بل احیاء عندہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ بلکہ تمہیں ان کی زندگی کا احساس نہیں ہے کہ وہ کس طرح زندہ ہے، آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں قبرستان سے گزرو تو سلام کرو السلام علیکم یا اہل القبور، تو قبر والے تمہارا جواب دیتے ہیں۔ اب بتائیے، آپ نے سلام کیا، انہوں نے سنا، انہوں نے جواب دیا تو آپ نے سن لیا، اور خدا نہ خواستہ کسی دن سن ہی لو تو آپ کی حالت خراب ہو جائیں گی۔ تو معلوم پڑا کہ قبر والے ہم سے زیادہ سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مردے تمہاری قدموں کی آہٹ کو بھی سنتے ہیں اور آنے والوں کو پہچانتے بھی ہیں، اسی لیے قبروں پہ جانا چاہیے، اصالہ ثواب کرتے رہنا چاہیے۔ بہرحال میں اس پوسٹ کا جواب دے دوں۔ اس پوسٹ میں پہلے تو ایک قرآنی آیت ہے، اور قرآنی آیت یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو بھائی اس کا تو کسی نے انکار نہیں کیا، ہم تو خود ہی کہتے ہیں کہ جو بھی ماں سوائے اللہ ہے، اللہ کے سوا جو بھی ہے، انسان ہوں، جنات ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، درند ہوں، ہوا کے ہوں، زمین کے کیڑے مکوڑے ہوں، سمندر کے جانور ہوں، ملائکہ ہوں، جو بھی ہے اللہ کے سوا، کل من علیہا فان، ایک دن سب فنا ہو جائیں گے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ تو جب ہم نے اس سے انکار ہی نہیں کیا تو یہ آیت ہمارے رد میں پیش کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس عقل کے اندھے، شکل کے گندے، دیو کے بندے وہابڑے سے پوچھو کہ اس آیت کا ہم نے انکار کب کیا ہے۔ اب آئیے اس کی دوسری بات کو دیکھتے ہیں۔ یہ خبیث شخص کہتا ہے قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے، تو اس سے پوچھئے کہ ہم نے قبر کو سجدہ کرنا کب جائز کہا ہے؟ جو جاہل لوگ کرتے ہیں اس کے ہم ذمہ دار نہیں، جو سندل بنڈل چادر گاگر بٹن کھا کے نشے میں چلم پھونک کر، اس پارٹی کے ہم لوگ نہیں ہیں۔ ہم لوگ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے سچے مسلک کے پیروکار لوگ ہیں، تو ان کے مسلک میں یہ خرافات ہے ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے الزبدۃ الزکیہ میں صاف صاف سجدے کی دو قسمیں لکھی۔ ایک سجدہ جو عبادت کے لیے ہو، سجدہ تعبدی کہتے ہیں، وہ کسی کے لیے بھی ہو کفر ہو جائے گا، اور اگر تعظیم کے لیے ہو کہ پیر صاحب آ رہے ہیں، جیسے بعض خانقاہوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ پیر صاحب کو سجدہ کیا جاتا ہے، تو یہ حرام، سخت حرام، اس کی اجازت اللہ کے نبی کے لیے بھی نہیں ہے، تو 2 ٹکے کے پیر صاحب کے لیے کیسے سجدہ جائز ہو جائے گا؟ تو بہرحال سجدے کو ہم نے جائز نہیں کہا، تو اس حدیث سے تو ہمیں اتفاق ہے۔ اب آگے یہ صاحب صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا لکھا، انہوں نے قبر کو سجدہ کرنا حرام، بخاری کی، تو قبر کو سجدہ تو ہم بھی حرام کہتے ہیں، قبر کو پختہ کرنا حرام۔ انہوں نے حوالہ دیا ہے صحیح مسلم کا، اور حدیث نمبر لکھی ہے 4247۔ اب دیکھیے یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر کس طرح ہے۔ یہ حضرت ایوب
حضرت زبیر کی روایت ہے، اور انہوں نے حضرت جابر سے نقل کیا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قال نہی عن تقصیص القبور، قبروں کو چونا لگانے سے منع کیا اللہ کے نبی نے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ قبروں کو پختہ کرنے سے منع کیا۔ کوئی وہابی مائی کا لال جس نے اپنی ہی ماں کا دودھ پیا ہو، کسی کتیا کا دودھ نہ پیا ہو، فقیر محمد کلیم حنفی رضوی فرام کرلا ویسٹ ممبئی، موبائل نمبر 9820672770، اینی ٹائم موسٹ ویلکم فار مناظرہ، کبھی بھی آ سکتا ہے مناظرہ کرنے کے لیے۔ اور اس حدیث کو صحیح مسلم میں جیسا اس نے ہندی میں لکھا، اللہ کے نبی نے ہندی میں تھوڑی فرمایا، اردو میں تھوڑی فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے عن جابر قال نہی عن تقصیص القبور، حضرت جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو چونا لگانے سے منع کیا، اور یہ آپ کو چونا لگا رہا ہے، یہ لوگوں کو چونا لگا رہا ہے۔ بتاؤ چونا لگانا کتنی بری بات ہے۔ دنیا میں ایک پان والا ہی ہے جو بول کے چونا لگاتا ہے، زیادہ لگاؤں کہ کم لگاؤں، اور یہ وہابڑے ہر ایک کو چونا لگاتے ہیں۔ اب یہ وہابڑا کہہ رہا ہے کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نے قبر کو پختہ کرنے سے منع کیا، اور حدیث کا نمبر ہے صحیح مسلم کا 2247۔ دنیا میں کوئی وہابڑا جس کو ذرہ برابر شرم ہو تو وہ یہ حدیث مجھے صحیح مسلم میں دکھا دے، اس کے وزن کے برابر اس کو میں سعودی ریال دوں گا جس پر وہ رال ٹپکاتا ہے۔ حرام خورو، جب یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے ہی نہیں تو تم نے جھوٹ کیسے لکھا؟ اب آگے یہ لکھتا ہے ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 3236 کے حوالے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبر پر لکھنے کو حرام کہا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ قبر پہ لکھنا حرام ہے، جبکہ قبر پہ لکھنا حرام نہیں ہے، قبر پہ لکھنا منع ہے۔ اور ہم لوگ قبر پر نہیں لکھتے ہیں، قبر کے سرہانے ایک کتبہ لگاتے ہیں، ماربل کا، سنگ مرمر کا، کوئی پتھر کا، اس پر مرنے والے کی تاریخ پیدائش اور ڈیٹ آف ڈیٹ لکھتے ہیں اس کا کہ یہ کب وصال کر گئے، تاکہ لوگوں کو معلوم پڑے کہ یہ قبر ہے، اس پہ چلنا، اس پر بیٹھنا، اس پر کھانا پینا، اس پہ مسجد بنانا جائز نہیں ہے۔ اور قبر پہ لکھنا منع ہے اور قبر کے سرہانے لکھنا منع ہے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ اور یہ صاحب نے تو گھر سے شریعت بنا دی، لکھ دیا کہ قبر پر لکھنا حرام ہے۔ چلو دنیا کا کوئی وہابی یہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے مجھے حدیث کی کسی کتاب میں دکھا دے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، سنن نسائی، حدیث کی ان 6 صحیح کتابوں میں، یا کسی اور کتاب میں بھی دکھا دے، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند ابی اعلیٰ وغیرہ کسی بھی کتاب میں دکھا دے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائیں گے، لیکن قیامت کی صبح تک وہ لوگ یہ حدیث دکھا نہیں سکتے کہ اللہ کے رسول نے قبر پر لکھنے کو منع کیا ہے، حرام کہا ہے۔ پہلی بات تو حرام کا لفظ نہیں ہے، قبر پر لکھنا منع ہے۔ ہم لوگ قبر پر نہیں لکھتے ہیں، قبر کے سرہانے لکھتے ہیں، اور اس نیت سے لکھتے ہیں تاکہ آنے والوں کو شناخت ہو جائے کہ یہ قبر ہے، یہ مسلمان کی قبر ہے۔ اور آگے اس نے کیا لکھا ہے؟ قبر پر موم بتی دیے جلانا حرام ہے، سنن نسائی کا حوالہ دیا ہے۔ تو اللہ کے بندو، ہم خود بھی تو اس چیز سے منع کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابیں پڑھو، فتاوی رضویہ، انہوں نے قبر کے اوپر موم بتی جلانا، اگربتی جلانا، آگ جلانے کو منع کیا، چونکہ یہ جہنم کی چیز ہے۔ ہمارے علماء بھی منع کرتے، جب یہ کام ہم کرتے ہی نہیں ہے، چند اوباش قسم کے لونڈے جن کو نماز روزے سے کام نہیں ہے، ڈھول تاشے کی دھن پر چرس گانجے کا سٹا مار کر اگر قبروں کے ساتھ یہ کام کرتے ہو تو یہ ان لونڈوں کا قصور ہے، نہ کہ ہمارا قصور ہے۔ ہم نے کب جائز کہا اس چیز کو کہ قبروں پر آگ جلانا جائز ہے؟ تو اس سے تو ہم اتفاق نہیں کرتے۔ آگے اس نے لکھا ہے کہ قبر پر عرس کا میلہ لگانا حرام، اور حدیث کا حوالہ دیا ہے 2047، قبر پر عرس کا میلہ لگانا حرام۔ اب اس پر بھی میں وہابی دنیا کے تمام علمائے کرائم، ان کے علماء کرام تو ہوتے نہیں ہیں، سب سالے کرائم کرنے والے الو ہوتے ہیں ان کے اندر، تو پوری دنیا وہابیت دیوبندیت کے علمائے کرائم کو مناظرے کا چیلنج دیتا ہوں کہ اگر ہو ان کی ماں نیک اور باپ ایک، سمجھ رہے ہو، تو میرے مناظرے کا چیلنج قبول کر لو اور عرس کا لفظ حدیث کے اندر دکھا دو۔ حرام خورو، جس حدیث کو تم نے یہاں پیش کیا ہے 2047 کو، وہاں پر یہ بات موجود ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہی نہیں ہے۔
چونکہ تم تو خود کہتے ہو کہ عرس یہ ساری چیزیں مولانا احمد رضا خان نے بریلی سے شروع کی. جب یہ 150 سال پہلے شروع ہوئی تو 1500 سال پہلے اللہ کے نبی نے کیسے فرمایا کہ قبر پر عرس کا میلہ لگانا حرام؟ آپ تو خود کہتے ہو نا کہ یہ بریلی سے شروع ہوا ہے، اور بریلی سے جب شروع ہوا تو پھر یہ حدیث میں یہ الفاظ کیسے آ گئے؟ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہمیں یہ حدیث دکھاؤ 2047 کے اوپر. میں آپ کو بتاتا ہوں وہاں کیا حدیث ہے. وہاں حدیث یہ ہے 2047 کے اوپر جو تم نے پیش کی وہ حدیث ہے ہی نہیں. وہاں حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ کہ اے اللہ مدینہ والوں کے ناپنے کے پیمانے میں برکت عطا فرما، ان کے سا میں برکت عطا فرما، ان کے مد میں برکت عطا فرما. یہ حدیث ہے. اور بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عرس کا میلہ لگانا حرام ہے. ابے مدرسے میں پڑھنے جاتے ہو کہ گھاس چھیلنے جاتے ہو؟ ہاں، کتنے بڑے گھامڑ ہو تم لوگ. حدیث قرآن کے نام پر اتنی بڑی بڑی پھینکتے ہو. اگر مودی بھی تمہاری پھینکم پھاک کو دیکھ لے تو شرما کے مکھی کے پیشاب میں ڈوب کے مر جائے گا. اتنے بڑے حرام خور وہابڑے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں کہ حدیث میں عرس کا لفظ ہی نہیں ہے، اور اپنی طرف سے اٹھا کے ٹھیل دیا کہ حدیث میں لکھا ہے کہ عرس کرنا حرام ہے. عرس کرنا بالکل جائز ہے. جس تاریخ کو اللہ والے وفات کرتے ہیں اس تاریخ کو ان کی قبر پہ سندل لگانا، غسل دینا اور چادر صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے لے جانا، لا کر چڑھانا بالکل جائز ہے. اگر کوئی مائی کا لال وہابڑا اسے حرام کہتا ہے تو میں نے اوپر اپنا نمبر دیا ہے، آ کر ہم سے مناظرہ کر لے. اب آگے کیا بکواس کیا کہ قبر پہ لکھنا حرام ہے، اس کا جواب میں نے دیا. موم بتی کا جواب دیا، عرس کا جواب دیا. اب اس کے آگے لکھتا ہے قبر پر مجاور بن کر بیٹھنا حرام ہے، اور حدیث کا حوالہ دیا ہے 33-25. تو یہ حدیث صحیح مسلم میں اس مقام پر موجود ہی نہیں. جب تم کہتے ہو کہ یہ سب ہندوستان میں شروع ہوا عرس کرنا، مجاور بننا، چادریں چڑھانا، تو اللہ کے نبی نے 1500 سال پہلے کیسے فرمایا کہ قبروں پر مجاور بن کر بیٹھنا حرام ہے؟ تو یہ حدیث آپ مجھے دکھا دو. یہ حدیث مسلم شریف میں اس مقام پہ موجود ہی نہیں ہے. وہاں دوسری حدیث موجود ہے. یہ بھی میرا چیلنج آپ نوٹ کر لیں. اب آگے ان صاحب نے لکھا قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا حرام ہے. یہ حدیث بھی جو حوالہ انہوں نے دیا ہے صحیح مسلم کا 22-50. قبر پر نماز پڑھنے کو ہم لوگ بھی حرام کہتے ہیں. آئی سمجھ میں بات؟ نماز اللہ کی عبادت ہے. البتہ قبر سے فاصلے پر اللہ کے لیے نماز پڑھی جائے قبلہ کی طرف رخ کر کے، اور آگے کہیں قبر آتی ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اس مسجد سے کعبے کے بیچ میں لاکھوں کروڑوں قبرستان آتے ہوں گے، ہزاروں لوگوں کی قبریں آتی ہوں گی. تو آپ نے کیا ان قبروں کی نیت کی ہے؟ آپ تو نیت کرتے ہیں منہ میرا طرف کعبہ شریف کے. اب سامنے تو مسجد امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور امام صاحب کا پچھلا حصہ آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے آگے دیوار ہے، اس کے آگے سڑکیں ہیں، ایئرپورٹ ہے، بہت کچھ ہے، لیکن آپ کی نیت قبلے کی طرف ہے. تو آپ کی نیت پر نماز ہو رہی ہے. تو ٹھیک قبر کے سامنے قبر کے لیے نماز پڑھنا یہ ہم بھی حرام کہتے ہیں. اگر ہم نے جائز کہا ہو تو ہماری کسی کتاب کے اندر دکھا دو. اب اس کے بعد یہ آخری بکواس کرتے ہیں قبر پر ذبح کرنا حرام ہے، مرغا، بکرا، گائے وغیرہ. ابو داؤد شریف 32-22. آپ نے دیکھا وہابی نے کیا لکھا کہ قبر پر ذبح کرنا حرام ہے، اور آگے کیا کیا لکھا؟ مرغا، بکرا اور اسی طریقے سے گائے وغیرہ بہت کچھ لکھا ہے اس کے اندر. تو اب میں تمام وہابیوں سے کہنا چاہوں گا ذرا وہ مرغے کا لفظ حدیث کے اندر دکھا دیں. حدیث کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے 32-22. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قال عبد الرزاق کان یعقرون عند القبر بقرۃ او شاء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگ زمانے جاہلیت میں یعنی کفر کے زمانے میں، جب اسلام نہیں آیا تھا اس زمانے میں قبر کے پاس جا کر گائے، بکری وغیرہ ذبح کیا کرتے تھے. مرغے کا لفظ تو حدیث میں ہے ہی نہیں. واہ رے کتنے بڑے وہابڑے جھوٹے ہیں. یہ جھاپک جھوا داڑھا رکھ رکھ کے 3 میل کا یہود چھاپ داڑھا ناف کے نیچے تک، حرام خور لوگ ممبروں پر بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہو، اور لوگ حدیث قرآن کے نام پر تمہاری پڑیا ہضم کر لیتے ہیں. سوچتے ہیں اتنے بڑے مولانا ہے
اتنا بڑا داڑھا رکھا ہے تو صحیح بولیں گے. سن لو, سنڈاس پہ چاندی کا ورق لگانے سے اصلیت نہیں بدلتی ہے. ورق ہٹا کے اندر کا سنڈاس دیکھو کیا ہے. تم کو کوئی جنت الفردوس کی بوتل میں پیشاب دے دے تو تم ملو گے بدن پہ بوتل جنت الفردوس کی ہے؟ ابے عقل کے اندھے, یہ تو دیکھ اندر مال کون سا ہے. اس نے صرف داڑھا رکھا ہے, ٹوپا لگایا ہے, نماز پڑھ پڑھ کے ماتھے پہ شامی کباب بنا لیا ہے, لیکن یہ حرام خور حدیث قرآن کے نام پہ جتنا جھوٹ بول رہا اس کو کون پکڑے گا؟ کوئی بھی وہابڑا حرام زادہ, میں نے اوپر اپنا نمبر دیا ہے, ایڈریس دیا ہے, اگر صحیح وقت میں پیدا ہوا ہے, بے وقت نہیں پیدا ہوا ہے, سمجھے, اور پورے محلے کی کوششوں سے نہیں پیدا ہوا ہے تو آئے اور آ کر مجھ سے مناظرہ کر لے. حدیث میں مجھے مرغے کا لفظ دکھا دے. حدیث میں مرغے کا لفظ ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہالت کے زمانے میں جب لوگ کافر تھے تو اپنے کافر باپ داداؤں کی قبر پر وہ اس طرح جا کر کرتے تھے کہ ان کی قبروں پر گائے بکری وغیرہ ذبح کرتے تھے. گائے اور بکری کا ہی لفظ ہے, نہ اس میں بیل کا ہے, نہ اونٹ کا ہے, نہ سانڈ کا ہے, نہ مرغے کا ہے, نہ انڈے کا ہے. اللہ کے نبی فرماتے لا عقر فی الاسلام عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عقر فی الاسلام. اللہ کے نبی فرماتے اسلام میں عقر نہیں ہے, یعنی کفار کی قبروں پہ جا کر بکریاں ذبح کرنا اور گائے ذبح کرنا یہ اسلام میں نہیں ہے. کیوں؟ کانوا یعقرون عند القبر بقرۃ او شاۃ. زمانہ جاہلیت میں, کفر کے زمانے میں لوگ اس طرح کام کرتے تھے. اب ہم لوگ جو نیاز لے کر جاتے ہیں, جس کو ہمارے مہاراشٹر میں کندوری کہتے ہیں, تو ہم لوگ اسے اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں اور پھر فاتحہ ہوتی ہے, اس کا ایصال ثواب اللہ والے کو کیا جاتا ہے, پھر وہ غریبوں کو, مسکینوں کو, محتاجوں کو کھلایا جاتا ہے. اگر یہ حرام ہو تو کوئی بھی وہابڑا مجھے ثابت کر دے. باتیں بہت ہے, لمبی چوڑی تقریر ہو سکتی ہے, مختصر میں آپ حضرات اتنا ہی سمجھ جائیے کہ یہ پوسٹ سراسر جھوٹ کا پلندہ ہے اور اس میں سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں ہے, اور قرآن حدیث کے نام پہ صرف بکواس کی گئی ہے, سنی مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اللہ ہمیں وہابیوں کی شرارت سے, ان کے فتنے سے محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین.